اور بھائی اگر رب کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے سے ایسے دور کرے گا کہ تجھے پتا وہ جو رحمت رب تجھ سے چھین لے کر محروم ہو جائیں گے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے میرے بھائیوں ان لوگوں کو بے نوازی ان لوگوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے اس جہان میں شاید احساس نہ ہو مگر خدا کی شان سامنے رکھتا ہوں اگلے جہان میں ضرور احساس ہوگا. یہ جتنی نمازیں چھوڑتے ہیں یہ جتنے موقع چھوڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے اس کا احساس اس کی کمی اگلے جہان میں محسوس ہوگی جب یہ عذاب بن کے ہمارے گلے میں پھندا بن جائیں گے. میرے بھائیوں ان لوگوں کو چھوڑ کے جو رب کے عذاب میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سجدے نہیں کرتے. بیلیو خدا دا واسطہ جے نماز نہ چھڑیا کرو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو. یہ سب کچھ ادھر کا دھرا رہ جائے گا. یہ موقع واپس نہیں ملیں گے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے. خدا کی قسم اللہ کی شان سامنے رکھتا ہوں رب کی نماز سے دور نہ جاؤ قریب جاؤ رب اپنے قریب کر دے گا. آؤ ان لوگوں کی تو بات ہو گئی جو رب سے دور ہیں جو رب بے نمازی ہیں جو رب کے سجدے نہیں کرتے. ان کے علاوہ تو دیکھنا میرے رب کا کتنا کرم اور فضل ہے ان پر جو رب کا ذکر بھی کرتے ہیں رب کے سجدے بھی کرتے ہیں. قرآن میں میرا رب فرماتا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ کو یاد کرتا ہے رب کا ذکر کرتا ہے رب کی عبادت کرتا ہے. ہر چیز اپنے اپنے طریقے سے رب کی عبادت میں مصروف ہے. اب اگر آپ آج باہر جا کر غور سے کریں گے تو درخت کو غور سے جا کے دیکھنا آپ کو نظر آئے گا کہ درخت قیام میں کھڑا ہے رب کی عبادت کر رہا ہے. چوپائے رکوع میں ہے رب کی عبادت کر رہے ہیں. سانپ اور بچھو سجدے میں ہے رب کی عبادت کر رہے ہیں. مینڈک تشدد کی حالت میں رب کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سب نماز کا ایک ایک رکن ادا کر رہے ہیں. اب میرے بھائیوں زمین کا جائزہ لے لیا آسمان کی طرف دیکھو نگاہیں اٹھاؤ فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں. پہلے آسمان کی طرف فرشتے قیام میں کھڑے ہیں دوسرے آسمان کی طرف فرشتے رکوع میں ہیں تیسرے آسمان کی طرف فرشتے سجدے میں ہیں چوتھے آسمان کی طرف فرشتے تشہد میں ہیں پانچویں آسمان کی طرف فرشتے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. حضور ذرا غور کیجئے گا زمین پہ دیکھا آپ نے درختوں سے لے کر جانوروں تک سب نماز کا ایک ایک رکن ادا کر رہے ہیں. پھر آسمانوں کا بھی جائزہ لیا ارے تا قیامت تک ہر فرشتہ نماز کا ایک ایک رکن ادا کر رہا ہے. مگر خدا قسم قربان جائے مسلمان پر جس کو میرے اللہ نے توفیق یہ دی اپنے حبیب کا صدقہ کہ اپنی ہر نماز میں ایک رکن نہیں بلکہ مسلمان اپنی ہر ایک نماز میں تمام رکن ادا کرتا ہے. مسلمان قیام بھی کرتا ہے رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے تشہد بھی کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے دعا بھی مانگتا ہے. گویا ایک مسلمان کی نماز اس کی عبادت جماعت سے لے کر فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے. یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے ان مخصوص لوگوں پر جن کو میرے اللہ نے اپنے سجدوں کے لیے چن لیا. حضرات گرامی یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرا رب محبت فرماتا ہے اور چاہے پھر وہ جو بھی ہو میرا اللہ ان کو سجدوں کی توفیق دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ ایسا ایمان والا ہوگا کون سا ایسا ایم پی اے ایم این اے ہوگا کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو رب کا قرب نہ چاہے رب کی نزدیکی نہ چاہے رب کی محبت نہ چاہے رب کی قربت نہ چاہے. کون ایسا مومن ہوگا جس کی سب سے بڑی تمنا خواہش اس زندگی میں یہ نہ ہو کہ مولا مجھے اپنے قریب رکھ جو رب کی نزدیکی نہ چاہتا ہوں. مگر افسوس اس مسئلے پہ نظر دوڑاتے ہوئے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اپنے آپ کو شامل کر. ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں حضرات گرامی کہ کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے رب سے دور ہیں. رب سے دور ہے. امریکہ سے بڑے قریب ہے یونان سے بڑے قریب ہے فرانس سے بڑے قریب ہے یو کے سے بڑے قریب ہے یورپ سے بڑے قریب ہے مگر رب تو دور ہے. رب گھر سے دور ہے مسجد سے دور ہے دنیا کے قریب ہے آخرت سے دور ہے. نماز نہیں پڑھتی نہیں پڑھتی فیشن بن گئی چیلنج ہو گیا. یہ آج کل یہ عجیب سوچ پیدا ہو گئی حضرت نوجوانوں میں. یہ سمجھتے ہیں کہ مردانگی کی نشانی یہ ہے کہ کسی کے آگے نہیں جھکنا. اتنا تکبر اتنا فخر کہ رب کے آگے بھی جھکنا چھوڑ اور چلو بندیاں دے کے نہیں جھکنا چاہیے چلو نہیں بندیاں دے کے بالکل نہیں جھکنا چاہیے مگر رب دے کے جھکو
نماز بھی چھوڑ بیٹھے، نماز بھی پڑھتے، اللہ کے صدوں سے محروم ہے۔ میرے اللہ نے سب سے بہترین راستہ